بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید قیامت والے دن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا اور یا تو آپ کے خلاف گواہی دے گا، یعنی کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اگر آپ اس کی تلاوت کرو گے، اگر آپ اس کو پڑھو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو قیامت والے دن یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، اور اگر آپ اس قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے اور اس کے احکامات کو سمجھو گے نہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرو گے تو یہی قرآن مجید قیامت والے دن آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اور آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہے اور روزے اور قرآن کی آپس میں بہت مناسبت ہے، ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے اور گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا انتخاب کیا ہے قرآن مجید کے نزول کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پورا کا پورا جو ہے نا وہ لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت العظمت نام ہے جس مقام کا جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن اس طاق رات میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، ایک رات میں مکمل قرآن نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر اس مقام جو بیت العزت اور بیت العظمت کا مقام ہے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت نازل ہوتا رہے۔ تو یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا اور یا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا ان کے لیے تو اور زیادہ اجر ہے کہ وہ سیکھیں گے، ان کو اور زیادہ اجر ملے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی معتبر اور مشہور کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت بغیر ترجمے کے سیکھے گا، اللہ رب العالمین اس شخص کو 100 رکعت نفل مقبول کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ 100 رکعت نفل مقبول، یعنی کہ 100 ایسی رکعتیں، 100 ایسی نفل رکعتیں کہ جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوئی ہوں، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہوں، اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھے گا، اللہ رب العالمین اس شخص کو 1000 نفل مقبول کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور 1000 نفل پڑھنا اور پھر اللہ کے ہاں اس کا قبول ہونا بھی، یہ کتنی عظیم بات ہے اور کتنی صدقہ جاریہ کی بات ہے اور خیر کی بات ہے۔ تو قرآن اگر ہم نہیں سیکھے ہوئے تو ہم سیکھیں گے تو ہمارے لیے تو اور اجر ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سیکھنے والوں کے لیے بطور ایک ترغیب کی ہے، اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ اس کو سیکھیں۔ اگر ہم سیکھے ہوئے تو ہم اس کو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں اس کو سیکھیں اور پھر جو ہے نا اس کے مطابق ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لے کر آنا، ان میں سے دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور پھر تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر قرآن مجید کو سمجھنا، ٹھیک ہے، اور پھر سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو آگے لوگوں کو تک منتقل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارے اوپر قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو سب سے پہلے تو قرآن پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر ہم ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھنے کے بعد ہم اس کے معانی اور مطالب کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں،
اور پھر چوتھا اس پر ہم خود عمل کریں، اور پھر پانچویں چیز ہم اس کو آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے، ایمان بالقرآن کہ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر تیسرا جو حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنا ہے، کہ مفہوم کو سمجھنا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور پھر چوتھا حق ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اپنے 6 فٹ کے بدن پر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور پانچواں حق ہے پھر اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو پھر سکھائیں. تو یہ 5 بنیادی حق ہے قرآن مجید کے ہمارے اوپر. اور پھر رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ایک آخری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت والے دن انسان کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس شخص کو کھانے سے، پینے سے اور شہوات کی تکمیل سے روکے رکھا تھا، میری فشفعنی، میری سفارش اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے. اور پھر قرآن کہے گا اے اللہ، رات کے وقت میں نے اس شخص کو نیند سے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی، میری بھی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما دیجئے. اور حدیث کا آخری حصہ ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو اللہ قبول فرماتے ہوئے اس انسان کے لیے جنت کا داخلہ فرما دیں گے. فرمائیں گے کہ تیری سفارش ہوگی، آج تیری جنت کا فیصلہ ہے. تو قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے. اور رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور ربط اور جوڑ ہے. تو ہم اس رمضان المبارک کے ایام میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. کم سے کم ہم ہم سب ایک دفعہ قرآن مجید ضرور جو ہے نا وہ اس رمضان المبارک کے ایام میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر میں قرآن کے چرچے فرمائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.